اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال یکم مئی کو دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں یوم مزدور یا لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس لیبر ڈے کی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے 1919 میں منظوری دی تھی۔ یہ دن 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں دنیا بھر کی مزدور یونین کے نمائندوں نے احتجاج کے دوران جو قربانی دی، اس قربانی کی یاد میں مزدوروں کے اوقات بہتر ہوئے۔ مزدوروں کے اوقات پہلے 16 گھنٹے پر مشتمل ہوتے تھے اور مزدوری ان کی کم تھی۔ سرمایہ دار مزدوروں کو پر رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مزدوروں نے احتجاج کیا، اس احتجاج کے سلسلے میں ان کی قربانی رنگ لائیں اور پھر 8 گھنٹے کی مزدوری کو وقت کو تسلیم کیا گیا اور ان کی اجرت میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کا یہ عالمی دن مزدوروں کے حوالے سے بڑا دن بھی کہلاتا ہے اور اسے وہ یوم عید بھی کہا جاتا ہے۔ یوم عید اس لحاظ سے کہ اس دن مزدوروں کو اگرچہ قربانی دینی پڑی لیکن ان کی قربانی کو قبول کیا گیا، ان کے اوقات کار میں خاطر خواہ کمی کی گئی، یعنی 16 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے تک کر دیا گیا۔ پاکستان میں سال 1972 میں باقاعدہ یکم مئی کو یوم مزدور یا لیبر ڈے قرار دیا گیا۔ پاکستان کی اسمبلی نے اس کو منظور کیا اور پاکستان کے مزدوروں کی خوشحالی کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ محترم ناظرین، اسلام میں مزدور کی اہمیت کو بہت بہتر انداز میں تسلیم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایت الاجیر اجرہ قبل ان یجوفا عرقہ، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے قبل ادا کر دی جائے۔ اس سلسلے میں کوئی حیل و حجت یا بہانہ یا طعن تشریح نہ کیا جائے۔ بعض ایسے لوگ جو مزدوروں سے مزدوری لیتے ہیں لیکن پھر مختلف حیل و بہانوں سے ان کی مزدوری کو ادا کرنے میں کمی کا سوچتے ہیں یا حیل و حجت کرتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں کہ مزدور کی کمی اس کی مزدوری کو تاخیر سے ادا کیا جائے۔ یہ ناجائز حرکت ہے، اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مکمل پابندی کرنی چاہیے اور ہمیں مزدوروں کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی ضروریات وہی ہیں جو ضروریات ہمیں ہیں، ہمیں ان کی ضروریات کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ان سے طے شدہ مزدور کو بھی اپنی طے شدہ مزدوری کے حساب سے دیانت اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ یہی یوم مئی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، ہمیں اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے میں ایک اہم بات کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ القاسم حبیب اللہ، یعنی جو کسب کرتا ہے، ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ بعض لوگ اس کو حدیث قرار دیتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ دراصل کسی بزرگ کا قول ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوخ کرتے وقت بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے۔ ہر بات کو فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ نہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے ایسے بندے کو جو کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر دے جو کہ آپ نے نہ کہی ہو، اس کے لیے آپ نے اچھا نہیں سمجھا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا اور منع فرمایا کہ میری طرف کوئی بات منسوخ نہ کی جائے۔ ہمیں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حوالے سے بات کرتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی کی عزت حرمت اور آپ کی پاک دامنی کا احساس کرتے ہوئے ان کی طرف کوئی ایسی بات جو انہوں نے نہ کہی ہو وہ منسوخ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حد المقدور احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔